وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. یہ حدیث ہے جس کا کچھ بیان 2 ہفتے پہلے شروع کیا تھا، اور اس حدیث کا پہلا آدھا حصہ اس بیان میں اس کا ترجمہ اور تشریح کر دی گئی تھی، دوسرا حصہ باقی تھا. اور اس حدیث میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کا ایک اقتباس بیان کیا گیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کے موقع پر حجۃ الوداع میں خطبہ دیا، وہ ہر پڑھا لکھا مسلمان جانتا ہے کہ وہ ایسا خطبہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً یہ فرما دیا کہ شاید میں اس سال کے بعد تم کو یہاں نہ دیکھ سکوں. لہذا اس میں آپ نے چن چن کر وہ باتیں بیان فرمائی جن میں امت کے پھسلنے کا یا گمراہ ہونے کا اندیشہ تھا، تاکہ قیامت تک امت کے لیے ایک دستور العمل اور ایک لائے عمل سامنے آ جائے، اور اس کی گمراہی کے جتنے راستے ہیں وہ اس خطبے کے اندر آپ نے بند کرنے کی کوشش کروائی. خطبہ تو طویل ہے، لیکن اس کے مختلف حصے مختلف مقامات پر بیان ہوئے ہیں. تو یہ حصہ بھی اسی خطبے کا ہے، اور اس میں مرد اور عورت کے باہمی حقوق کا بیان فرمایا گیا ہے. خاص طور سے مردوں کو عورتوں کے حقوق پہچاننے اور اس پر ان کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ آپ خطبہ حجۃ الوداع میں ایسے موقع پر ارشاد فرما رہے ہیں جبکہ یہ خیال ہے کہ آئندہ شاید بات کہنے کا موقع نہ ملے سب لوگوں کے سامنے. تو جن چیزوں کا انتخاب فرمایا جاتے جاتے بیان کرنے کے لیے، جن کی اہمیت آپ نے محسوس فرمائی کہ یہ امت کو ہر حال میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان میں مرد و عورت کے باہمی حقوق بھی داخل ہیں، اور اس کے بارے میں یہ حدیث آپ نے ارشاد فرمائی. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انسان کی زندگی میں شوہر اور بیوی کے تعلقات کو کتنی اہمیت حاصل ہے، اور خود شریعت نے اور صاحب شریعت نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی اہمیت محسوس فرمائی ہے. کیونکہ اگر میاں بیوی کے حقوق آپس میں وہ ایک دوسرے کے صحیح طور سے ادا نہ کریں اور حق تلفیوں پہ کمر باندھ لیں تو ایک دوسرے کی حق تلفی تو ہوتی ہی ہے، اس کا بالآخر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان پر اس کا اثر پڑتا ہے، بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے،
اولاد خراب ہوتی ہے اور جب خاندان کا نظام بگڑتا ہے تو پھر سارے تمدن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے خاندان کے اوپر، وہ بگڑ جاتا ہے۔ اس واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی، بڑی اہمیت کے ساتھ، اور خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرمایا۔ تو اس کا پہلا حصہ تو میں اس جمعہ میں بیان کر چکا ہوں، تبرکاً دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا واستوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں تم کو بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں، اس نصیحت کو قبول کر کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو۔ فإنما ہن عوان عندکم، کیونکہ وہ تمہارے پاس مقید ہیں، مقید رہتی ہیں۔ یعنی اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ جو بیوی تمہارے گھر میں آئی تو اس نے اپنے سارے اعزاء کو، رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو خیر باد کہہ کر تمہارے گھر میں آ کر پڑ گئی، اور تمہارے گھر میں اس نے تمہارے گھر کو اپنا گھر بنا لیا۔ تو اس واسطے اب تمہارا فرض ہے کہ تم اس کی دلداری کرو، تم اس کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرو۔ اور فرمایا کہ لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک، تمہیں ان سے تمہارا کوئی اور اختیار ان پر نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تمہارے گھر میں رہے۔ یعنی تمہارا جو حق ہے قانونی ان بیویوں کے اوپر وہ یہ ہے کہ وہ تمہارے گھر میں رہیں، تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائیں، یہ تمہارا قانونی حق ان کے اوپر عائد ہے۔ اس سے زیادہ کوئی اور تمہارا قانونی اختیار ان کے اوپر نہیں ہے کہ وہ تمہارے گھر میں رہیں۔ اس کی تفصیل میں گزشتہ جمعہ سے پہلے والے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اس کے جو متعلق فقہی احکام تھے، جن میں نے ایک بات یہ بھی عرض کی تھی کہ اس تفصیل کے ساتھ بتائی تھی کہ بیوی کے ذمے شوہر کا یا اس کی اولاد کا یعنی کھانا پکانا بھی اس کے ذمے شرعاً عام حالات میں واجب نہیں ہے۔ اس کی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ وہ یہ کام کرے، اس کو کے لیے باعث اجر ہے، باعث سعادت ہے، لیکن قانوناً واجب نہیں اس کے ذمے، الا یہ کہ خاص حالات ہو جس کی تفصیل گزشتہ سے قبل جمعہ میں آپ کر چکا ہوں۔ اسی کا ایک حصہ مختصراً یہ بھی سمجھ لیجیے جس میں بڑی کوتاہیاں اور افراد و تفریط ہوتی ہے، وہ یہ کہ جب یہ حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے سوا تمہیں اور کوئی قانونی اختیار نہیں ہے، تو جب شوہر کا کھانا پکانا، اولاد کا کھانا پکانا بھی واجب نہیں اس کے ذمے، تو شوہر کے جو ماں باپ ہیں یا شوہر کی جو بہن بھائی ہیں ان کا کھانا پکانا اور ان کی خدمت کرنا تو بطریقہ اولا واجب ہے۔ ہمارے ہاں دستور یہ چل پڑا کہ جب کسی بیٹے کی شادی ہوئی تو اس بیٹے کے ماں باپ یوں سمجھتے ہیں کہ بیٹے کا حق بعد میں، ہمارا حق پہلے، کہ یہ بہو ہماری خدمت کرے تو یہ حق مقدم ہے، بیٹے کی کرے یا نہ کرے، یہاں تک کہ اس کے نتیجے میں ساس بہو اور نندوں کے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان جھگڑوں کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ لڑکے کے ذمے واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ اگر والدین کو خدمت کی ضرورت ہے تو لڑکے کے ذمے واجب ہے کہ خدمت کرے، اور اس لڑکے کی بیوی کی سعادت مندی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی والدین کی خدمت بھی انجام دے، خوش دلی سے اس کو اپنی سعادت سمجھے، باعث اجر سمجھ کر یہ کام کرے۔ لیکن لڑکے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی بیوی کو مجبور کرے، جبکہ وہ خوش دلی سے اس کے اوپر آمادہ نہ ہو، اس پر مجبور کرے کہ تم میرے والدین کی خدمت کرو۔
نہ والدین کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی بہو کو مجبور کریں اس بات پر کہ وہ ہماری خدمت کرے. اور یہ حقوق کو ان حقوق کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ گھروں کے گھر برباد ہو رہے ہیں. ساس بہوؤں کی لڑائیاں اور باوا جان نندوں کی لڑائیوں نے گھر کے گھر اجاڑ دیے. وہ اس وجہ سے کہ حقوق کا معیار، ان کے حدود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ذہن میں ہے. تو خوب سمجھ لیجیے، واجب نہیں ہے، ہاں سعادت مندی ہے. ایک بہو کی سعادت مندی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے والدین کی خدمت انجام دے، خوش دلی سے انجام دے. جتنا انجام دے گی انشاءاللہ اس کے اجر میں بہت اضافہ ہوگا، اجر و ثواب ہوگا. اور اس کو ایسا کرنا چاہیے تاکہ گھر کی فضا خوشگوار رہے. لیکن ساتھ ہی دوسری جانب یہ سمجھنا چاہیے ساس کو بھی اور سسر کو بھی اور شوہر کو بھی کہ اگر یہ کام کر رہی ہے تو یہ اس کا حسن سلوک ہے، حسن اخلاق ہے. اس کے ذمہ کوئی فریضہ عائد نہیں ہوتا، اس کے ذمہ کوئی واجب نہیں ہے کہ یہ کام کرے. اور اگر وہ کرے تو اس کا اپنے ذہن میں اس کی قدر محسوس کرے، اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرے کہ ہم بھی اس کو حسن سلوک سے بدلہ اس کا دیں. تو میرے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان فرمانے لگے. بڑا عجیب واقعہ سنایا ایک دن. فرمانے لگے کہ مجھے ایک میرے متعلقین میں ایک صاحب تھے اور وہ اور ان کی بیوی دونوں میرے پاس آیا کرتے تھے مجلس کے اندر، اور کچھ اصلاحی تعلق بھی شاید قائم کیا ہوا. تو دونوں نے ایک مرتبہ میری دعوت کی گھر پر. حضرت فرما رہے ہیں، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر دعوت کی. تو گھر پر جب میں پہنچا اور کھانا بڑا اچھا بنا ہوا تھا تو میں نے کھانے کے بعد حضرت کا ہمارے ہمیشہ کا کہ یہ عادت تھی کہ جب کھانا کھاتے تو کھانے کے بعد کھانا بنانے والی کی کھانے کی تعریف کرتے تو بھائی تم نے بڑا اچھا بنایا تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس کا دل بڑھے. تو جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو وہ خاتون جو تھیں وہ پردے کے پیچھے آئیں اور سلام کرنے کے لیے حضرت کی خدمت میں. تو حضرت نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ بھائی تم نے آج کھانا بڑا اچھا بنایا، بہت لذیذ کھانا بنایا، بڑا مزہ آیا کھانا کھانے. تو جب یہ جملہ فرماتے ہیں میں نے کہا تو پردے کے پیچھے سے مجھے آواز آئی کہ وہ خاتون سسکیاں لینے لگی، رونے لگی. رونے کیا ہو رہا ہے؟ تو میں حیران ہوا کہ پتہ نہیں یہ کیا بات ہوئی، میری کسی بات سے ان کو تکلیف پہنچی، ان کا دل ٹوٹا، کیا ہوا؟ تو میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو معلوم ہو رہا ہے کہ آپ رونے لگی. تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بمشکل یہ جملہ کہا کہ حضرت مجھے رونا اس بات پر آیا کہ آج مجھے 40-45 کتنے سال بتائے، اتنا سال ہو گئے مجھے اپنے ان شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے، لیکن کبھی میں نے یہ جملہ زبان سے نہیں سنا کہ کھانا آج اچھا بنا. تو آپ کے منہ سے جب یہ جملہ سنا تو مجھے رونا آ گیا اس بات کے. تو حضرت سنایا کرتے تھے بکثرت یہ واقعہ اور فرماتے تھے کہ بھائی یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ یہ وہ شخص نہیں کر سکتا یہ کام جس کے دل میں یہ احساس ہو کہ یہ جو کام کر رہی ہے، یہ جو خدمت انجام دے رہی ہے، یہ اس کا حسن سلوک ہے، اس کا حسن معاملہ ہے جو میرے ساتھ کر رہی ہے. جو آدمی نوکری سمجھتا ہو، بالکل اپنا خادم سمجھتا ہو کہ یہ میری خادمہ ہے، اس واسطے اس کو یہ کام انجام دینا ہے، اس کا فرض ہے، لہذا اگر اچھا بھی بنا رہی ہے تو اس کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ بات جو شریعت کی ہے وہ ہر حال میں ذہن میں رہنی چاہیے. اور خاص طور سے یہ سسر اور ساس کے اور نندوں کے تعلقات میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں خاص طور پر بہت پیدا ہوتے ہیں. اور یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے والدین ضعیف ہیں، بیمار ہیں، ان کی خدمت کی ضرورت ہے. اب گھر میں بیٹا ہے اور بہو ہے، کیا کریں؟ تو جیسا میں نے عرض کیا بہو کے ذمے واجب نہیں،
اس کی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، اجر و ثواب کا موجب ہے کہ وہ اپنی خوشی سے یہ کام کرے، انشاءاللہ کرے گی، بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن بیٹے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا کام میرا ہے، کہ میں اپنے والدین کی خدمت کروں، اس کے ذمہ واجب ہے، وہ خود کرے، کوئی نوکر رکھے، خادمہ رکھے، وہ اس کے ذمہ واجب ہے کہ اپنے والدین کی خدمت انجام دے، ان کی تیمارداری کرے، ان کے ضروریات کو پورا کرے۔ لیکن اگر بیوی کر رہی ہے تو اس کو اس کا حسن سلوک سمجھنا چاہیے، اس کا احسان سمجھنا چاہیے۔ یہ ہے اس پورے ارشاد کا پس منظر کہ لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک، وہ تمہارے گھر میں ہے اور تمہیں ان سے اس کے سوا کسی اور کوئی اور قانونی حق تمہارا حاصل نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم ان سے ایسا کام لو جیسے کہ نوکروں سے لیا جاتا ہے، یہ شوہر کا کام نہیں۔ تفصیل اس کی انشاءاللہ اگلے باب میں آ رہی ہے تو وہاں پر عرض کروں گا انشاءاللہ۔